نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج طب کورس کلاس نمبر 25 ہے۔ آج ہم علم الکیمیا یا علم کیمیا یا کیمیاگری کے بارے میں بات کریں گے، چونکہ علم طب میں بہت سے علوم ہیں، یہ بھی علم کیمیا ایک علم ہے۔ تو علم کیمیا وہ علم جو موجود مرکبات و عناصر کی ترکیب و تعامل کی تحقیق اور قدرتی و مصنوعی ترکیبی مرکبات کے امتزاج کا مطالعہ کرتا ہے۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابائے آدم کہا جاتا ہے۔ سونا بنانے کے دن نے جابر بن حیان کو علم کیمیا کا معجد بنا دیا۔ یہ عباسی دور کا سب سے نامور سائنسدان اور پہلا باضابطہ کیمیادان تھا۔ یمن میں مسلمان کیمیادان اور داڑھی اور پگڑی والا عالم تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے سلفیورک ایسڈ یعنی گندھک کا تیزاب، اس طرح شورے کا تیزاب وغیرہ بہت زیادہ چیزیں انہوں نے بنائے ہیں، اور جو بہت سے کاموں میں اب آتے ہیں، مثلا بیٹریوں میں۔ اس طرح اگر جابر بن حیان کا ایک گندھک کا تیزاب نہ ہوتا تو آج یہ راکٹ والا، میزائل والا سسٹم، کمپیوٹر، اس طرح بہت زیادہ اشیاء یہ نہ ہوتے۔ طب کے یہ تمام علوم آپ کے سامنے اس لیے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج ہوں کل نہیں ہوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد لوگ یہ نہ کہیں کہ حکیم بھی اپنے مجربات قبر میں ساتھ لے گیا۔ جسمانی عمارت کے لیے جو مثالیں ضروری ہے وہ سودا، صفرا، بلغم ہے، یعنی یہ 3 مثالیں ہیں جسمانی عمارت کے لیے۔ آیورویدک علاج میں ان کو دوش کہتے ہیں، اور علم کیمیا میں اس کو دوش کہتے ہیں، سودا، صفرا، بلغم کو۔ طب میں اس کو اخلاط کہتے ہیں۔ اور علم کیمیا میں 7 دات، جسمانی 7 دات ضروری ہے، اور اس میں 1 رس، نمبر 2 خون، نمبر 3 گوشت، نمبر 4 چربی، نمبر 5 ہڈی، نمبر 6 مغز، نمبر 7 منی۔ ان 7 دانتوں سے جسمانی نظام بنا ہوا ہے۔ تو جو یہ 3 اخلاط یعنی دوش بگڑ کر 7 دانتوں کو خراب اور غیر معتدل کرے اور بیمار کر دے تو جسم مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ حکماء اسلام نے دوش اور دانتوں کی اعتدال پر لانے کے لیے جن چیزوں کو دریافت کیا، طب میں اس کو دوائی کہتے ہیں۔ پھر دوائی ایک جڑی بوٹیوں کی ہے، ایک معدنی دوائی ہے جو پہاڑوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ عام طور پر سادہ زندگی بسر کرتے تھے، قدرت کے ساتھ ہم آہنگ تھے، شاذ و نادر بیمار ہوتے تھے، اور اگر بیمار ہوتے تو قریب ترین جڑی بوٹیوں سے علاج کروا لیتے تھے۔ پھر جسمانی تگ و دو سے قوت برداشت کم ہونے لگی۔ پھر مفکرین نے اس کے لیے رسن رسائن یعنی معدنی پہاڑی ادویہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ قلیل المقدار دوائی اور کسی قسم کی بد ذائقی سے محفوظ ہوتا ہے، جس سے مریض بے رغبتی اختیار نہیں کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے انسان جلد تندرست ہو جاتا ہے۔ معالج یا حکماء اسلام 4 اقسام کے تھے۔ نمبر 1 عام معالج یعنی منش وید، جس کو علم کیمیا میں منش وید کہتے ہیں۔ نمبر 2 فرشتہ یعنی صالح معالج، فرشتہ معالج یعنی دیو وید۔ یہ وہ معالج تھے جو جڑی بوٹیوں کے بجائے وہ رسن و رسائن، پھارا، گندھک اور معدنی اشیاء سے وہ علاج کروا لیتے تھے۔ اس کو بہت اہمیت ہے، اور پہلے نمبر پر فرشتہ معالج یا دیوتا معالج اس کو کہا جاتا تھا۔ نمبر 3 ادم وید یعنی جراحی والا، یہ ادنا قسم کا جو چیر پاڑ والا سرجن تھا۔ یہ علماء طب میں اور حکماء اسلام میں یہ معمولی آدمی تھا، معمولی ڈاکٹر تھا، لیکن اب طریقہ کار بالکل بدلا ہوا ہے۔ معالج یعنی ادنا قسم کا حکیم جو تھا وہ ادم وید یا جراحی والا، ماہر جراح۔ نمبر 4 قسم سود وید یعنی منتر جنتر والا معالج، جو قوت ارادی کے ذریعے مریضوں کو شفا بخشنے والا عامل ولی یا اولیاء طبیب ہوتا تھا۔ اول الذکر تو فی زمانہ میں بہت زیادہ موجود ہیں، مگر یہ آخر والا جو اولیاء اللہ حکیم ہے، یہ آخر الذکر جو ہیں،
یہ شاذ ملتے ہیں اور یہ بہت کامیاب ہیں، بہت کم ملتے ہیں۔ تو کشتہ جات سے علاج کرنے والا فرشتہ حکیم بھی اب دنیا میں کامیاب ہیں اور کم ملتے ہیں۔ اکثر جڑی بوٹیوں سے اور انگریزی دوائی سے علاج کروا لیتے ہیں۔ کشتہ جات ایسی اشیاء ہے کہ جس دوائی میں یہ ملایا جائے تو اس کا اثر انگریزی دوائی کی طرح بہت تیز ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ مسلمانان عالم صدیوں سے اس قدر پائمال ہو چکے، یہ حکیم اس لیے کم ہے، فرشتہ حکیم اس طرح عام حکیم اور تکڑا حکیم اس لیے کم ہے کہ مسلمان عالم صدیوں سے اس قدر پائمال ہو چکے کہ وہ علم و حکمت اور فلسفہ کو بے حد بھول چکے ہیں۔ یہاں حکمران جو بھی آئے انہوں نے ان اسلاف کے علوم کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ برطانوی حکمران ایلوپیتی طریقہ علاج کے ساتھ بطور تاجر آئے، انہوں نے ہر جائز ناجائز طریقے سے اپنی تجارت کو فروغ دیا اور مسلمانوں کی علم و حکمت کو عدم آباد تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسلامی طب کو وحشی اور جاہل لوگوں کی حکمت ثابت کرنے کے لیے پراپیگنڈا کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ مسلمان حکماء صف ہستی سے مٹانے میں انہوں نے بہت کچھ کیا۔ اسلامی حکومتوں کے مجرمانہ غفلت اور صدمہری کے باوجود ایلوپیتی طریقہ علاج سے مایوس مریض اب بھی دوبارہ دیسی حکمت اور بوڑھے طریقہ علاج کی طرف متوجہ ہے اور متوجہ ہو رہے ہیں۔ حکیم اجمل خان مرحوم تو عام اجلاسوں میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر علمی طب کی تکمیل کرنی ہو تو یونانی تشخیص، ایلوپیتی جراحی اور ویدک کے رسم و رسائن اور کشتہ جات تینوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے تو امراض پر وثوق کے ساتھ قابو پایا جا سکتا ہے۔ علمی کیمیا میں پارا، گندھک، شنگرف، سونا چاندی، تانبا، جست، کلی، سیسا، نمک، رس کپور، دار چکنا، سہاگا، کلمی شورا، پٹکڑی وغیرہ اس پر تفصیلی بحث ہوگی۔ مطلب کہ کشتہ شدہ پارا بڑھاپے اور اس سے ہونے والی کمزوری، نکاہت، جسم پر جھریاں پڑنا، بالوں کا سفید ہونا، لرزہ وغیرہ عوارض سے ہی نجات دلا سکتا ہے۔ پارے سے تمام قوائے نفسانی درست ہو کر لمبی عمر ہو جاتی ہے۔ اس لیے علمی کیمیا میں پارے کو مکتی والا یعنی زیادہ مہربانی کرنے والا بتایا ہے، اور جو معالج پارے کے اوصاف کو نہیں جانتا ہے اس کو نکما معالج کہا جاتا ہے۔ پارا کو پارا اس لیے کہتے ہیں کہ مرض سے جلد پار کرنے والی، جس طرح سکی ہوئی لکڑیوں کو آگ کی چنگاری جلا کر خاک و سیاہ کر دیتی ہے، اس طرح پارا بھی تمام امراض کو رفع و دفع کر دیتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اکثر طلباء مجھ سے علمی کیمیا یعنی کیمسٹری یعنی رسم و رسائن، کشتہ سازی، رسائن ودیہ کے متعلق جامع بحث کی ضرورت محسوس کر رہے تھے، اس لیے چند کلاس اس کے ہوں گے تاکہ رسم و رسائن، کشتہ جات کے تمام رموز و کنایات، اس کے متعلق اصطلاحات نیز ادق سے ادق نکات پر عبور حاصل ہو اور رہبر کامل ہو۔ وہ انشاءاللہ چند کلاسیں علمی کیمیا کی پیش کریں گے، جس کی بدولت حکماء اسلام اور آئندہ طبی طلباء سر فخر سے بلند کر کے زندگی گزارے۔ لیکن تمام احباب سے گزارش ہے کہ میرے وہ شاگرد جو اس علم کی تشہیر میں مجھ سے تعاون کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، مثلا نسیم اللہ خان، اس طرح حافظ جواد احمد خان، ثناء اللہ خان وغیرہ، تو ان کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور دعائیں کرنا ہے۔ میرے اساتذہ یہ بھی ناقدری ہوگی کہ میں ان کا ذکر نہ کروں جس نے اس علم میں مجھ سے تعاون کیا ہے اور یہ علم مجھے منتقل کیا ہے، اور والدین کی بھی میں مشکور ہوں، اور اس کے لیے آپ بھی دعا گو رہیں گے، میرے اساتذہ والدین کی بھی، کہ وہ بھی دعاؤں میں یاد کرنا۔ انشاءاللہ آئندہ کے لیے یہ جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔